السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے میں پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے کچھ باتیں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ۔ سیرت طیبہ نبویہ کا مطالعہ نہ صرف اس لیے کہ ہر مومن و مسلمان کے واسطے کیمیائے سعادت ہے، بلکہ آپ کی کامل ترین زندگی حیات انسانی کے لیے ہر زاویہ کے لیے اپنے اندر عبرت و موعظت کا سبق رکھتی ہے۔ اگر کوئی نادار تنگ دست ہے تو آپ کی غربت و تنگ دستی سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ملک کا حاکم و فرمانروا ہے تو آپ کی فرمانروائی و عدالت سے سبق لے سکتا ہے۔ اگر کوئی مظلوم و غریب الوطن ہے تو آپ کی مظلومیت و غریب الوطنی کو پیشوا بنا سکتا ہے۔ اگر کوئی قید و بند تنہائی کی مصیبت میں مبتلا ہے تو شیب ابی طالب میں آپ کی مظلومیت و مقہوریت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر کوئی ملک کے جابر و ظالموں کے ظلم و قہر سے بھاگ کر پناہ کا خواہاں ہے تو آپ کی ہجرت اور ترک وطن سے رہنمائی پا سکتا ہے۔ اگر کوئی فاتح و سپہ سالار ہے تو آپ کے غزوات و سرایہ اور فوج کشی و سپہ سالاری کو مشعل راہ بنا سکتا ہے۔ اگر کوئی غریبوں، مسکینوں، غلاموں اور خادموں کے صف میں بیٹھا اور فاقے کی زندگی گزارتا ہے تو آپ کے فقر، فاقہ اور اخوت و مساوات سے مستفیض ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنوں اور پرایوں کے ساتھ احسان و سلوک کرتا ہے، عطیات اور انعامات سے نوازتا ہے تو آپ کی عطیات و جود و سخا نمونۂ عمل بنا سکتا ہے۔ اگر کوئی اہل و عیال اور بیوی بچوں کے جھمیلے میں مشغول رہتا ہے تو آپ کی عیالداری اور حسن معاملہ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے سامنے سربسجود ہو کر اپنے گناہوں اور خطاؤں کی درگزری کے لیے روتا اور گڑ گڑاتا ہے تو آپ کی عبادت و ریاضت سے عبرت و موعظت حاصل کر سکتا ہے۔ غرض کی کوئی بھی اچھی خصلت اور پسندیدہ عمل ایسا نہیں ہے کہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے والا آپ کی ذات و برکات میں نہ پا سکے اور اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی مقدس حیات اور مطہر زندگی کا ہر زاویہ اور ہر ایک جزء مدون و شکل میں موجود ہے۔ آپ کے علاوہ دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کی پوری زندگی ہر لمحہ اس طرح صحیح شکل میں موجود ہو۔ انہی محاسن اور خوبیوں کی بنا پر ایک عیسائی محقق نے دنیا کے بڑے بڑے اعاظم رجال میں سے 100 مشہور باکمال شخصیتوں کی سوانح حیات اور نمایاں انقلابی کارناموں کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کا اسم گرامی سب سے پہلے نمبر پر رکھا اور عیسائی ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا درجہ آپ کے بعد دیا ہے۔ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت والی چیز افضل وہی چیز ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیا کریں۔ سیرت کا موضوع و مفہوم۔ سیرت کا موضوع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آپ کا خلق دریافت کیا، آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کان خلقہ القرآن، پورا قرآن آپ کا خلق تھا۔ مطلب یہ کہ آپ کی پوری زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ آپ کا قول، فعل اور عمل بالکل قرآن کے مطابق تھا۔ جو کچھ آپ نے کیا اور فرمایا وہ سب آپ کی سیرت میں داخل ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ سیرت و خلق اور سنت و حدیث باہم متقارب المعنی ہے، ایک معنی جیسا ہے، اس لیے ایک کا اطلاق دوسرے پر ہونا
قرین قیاس معلوم ہو سکتا ہے، یعنی ایک دوسرے کو کا نام دیا جا سکتا ہے، لیکن متقدمین نے آپ کی سیرت کو آپ کے غزوات و سرایا اور ان کے متعلق واقعات کے لیے خاص کر لیا تھا، اور فی زماننا لوگ اسے وسعت دے کر پوری سوانح عمری مراد لیتے ہیں۔ سیرت طیبہ کی وسعت، چنانچہ سیرت اپنی عمومی حیثیت میں ایک بحر ناپید کنار ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سابق انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی پیشین گوئیاں اور بیان کردہ صفات، آپ کی آمد کے آثار و علامات، آپ کی ولادت پاک سے قبل اور اس کے وقت و بعد کی خیر و برکات، آپ کا حسب و نسب، آپ کا بچپن و جوانی، آپ کی صداقت و امانت، آپ کی پاکیزگی و ستھرائی، آپ کی ریاضت و انابت، پھر رسالت و نبوت، آپ کا جمال و کمال معراج، اور آپ کا جاہ و جلال، ابتلاء و محن، آپ کا صبر و رضا، آپ کی ہدایات و تعلیمات، آپ کے مراسلات و خطبات، آپ کے سرایا و غزوات، آپ کی شجاعت و بصالت، آپ کی داد و دہش و سخاوت، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور وفات، آپ کے اخلاق و خصائل، آپ کے ازواج و اولاد، آپ کی قرابت و مساہرت، آپ کے غلام و خدام، آپ کے خلفاء و اصحاب، آپ کی تربیت اور اس سے پیدا ہونے والے انقلابات و اصلاحات وغیرہ سب شامل ہے، جن پر دور صحابہ سے لے کر آج تک بے شمار لوگوں نے لاتعداد اور انگنت کتابیں اور رسالے لکھے اور رہتی دنیا تک لکھتے رہیں گے، مگر شاید کسی کو یہ دعویٰ کرنے کی جرات نہیں کہ ہم نے ان سب کا استقصاء اور احصاء کر لیا ہے، اور ہر رطب و یابس کو ممتاز کر کے صحیح کو غیر صحیح اور درست کو نادرست سے چھاڑ کر الگ کر دیا ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہ ماہرین کاملین اور راسخین فی العلم کا کام ہے، پھر مجھ جیسے نااہل اور نابکار کی کیا حقیقت؟ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل دنیا کی حالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 6 صدی عیسوی کے اختتام پر ہوئی، جبکہ پوری دنیا اخلاقی گراوٹ اور روحانی بگاڑ کی انتہا پر پہنچ چکے تھے۔ ہر طرف ظلم و تشدد اور شر و فساد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ یہود و نصارہ اپنی مذہبی قوانین و احکام کو مسخ کر کے شرک و بت پرستی کے ساتھ خود رائی و خود ستائی کے شکار ہو چکے تھے۔ یورپ تہذیب و تمدن سے عاری اور جہالت و بربریت، گندگی و بے حیائی میں سب سے آگے تھے۔ اس کے یہاں نہ انسانی خون کی کوئی قدر و قیمت تھی، نہ اخلاقی کردار سے کوئی لگاؤ تھا۔ وہ عورت کو صرف اور صرف حیوانی خواہشات پورا کرنے کا ایک آلہ سمجھتے تھے۔ فرانس و اٹلی کی مملکت بھی اخلاقی انصاف کو بالائے طاق رکھ کر باہمی داروگیری میں انسانی حقوق و اقدار کی پامالی پر نازا تھی۔ یونان، جو علم و حکمت میں مقدم مانا جاتا تھا، اپنا علمی وقار کھو کر جہالت و ضلالت کے دہانے پر کھڑا تھا۔ مجوس آتش پرستی کے ساتھ چاند و سورج کو بھی خدائی کا درجہ دیتے۔ ہندوستان رامو کرشن کو، چین و جاپان مہاتما بدھ کو خدا کا اوتار کہتے اور ان کے ساتھ ہزاروں دیوتاؤں، انگنت مورتیوں اور پتھروں کی پوجا کرتے۔ اونچ نیچ چھوت چھات ان کا مذہبی شعار تھا۔ برہمن پاپ ہی پاپ کرے تو سب سے اونچا، اور شودر پن ہی پن کرے تو سب سے نیچا کا نیچا ہی مانا جاتا تھا۔ شودر کا مقام ان کے دھرم میں کتا، بلی اور کوے سے بھی فروتر، اور اگر برہمن کے بستر پر بیٹھ جائے تو اس کے سرین کو داغ کر شہر بدر کر دیا جاتا تھا۔ مرد اپنی عورت کو جوئے میں ہار جاتا تھا۔ اونچے خاندان کی عورت اپنے شوہر کے مرنے کے بعد آگ میں جل کر رستی ہو جاتی۔ جہاں پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جہالت و ضلالت، لوٹ مار
اور خوریزی و غارت گری میں سب سے آگے تھا۔ ہر قبیلہ اور اس کا ہر فرد آزاد و بے لگام تھا، کوئی طاقت اور کوئی حکومت ان کا باغ و دوڑ روکنے والی نہ تھی۔ معمولی بات پر جنگ چھڑ جاتی تو پوری صدی اسی میں گزر جاتی۔ اس کے علاوہ دفتر کشی، شراب نوشی، قمار بازی، سود خوری اور بے حیائی و زناکاری عام تھی۔ خانہ کعبہ، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید و عبادت خداوندی کے لیے تعمیر کی تھی، اسے ایک بڑا بت خانہ بنا دیا گیا تھا۔ وہ سال کے 360 دنوں کے مطابق 360 بتوں کی آماج گاہ تھا۔ ان بتوں میں حبل، اصاف اور نائلہ سب سے زیادہ مشہور تھے۔ ان کے سوا عزا کا ایک بت مقام نخلا میں قریش و کنانہ اور قبیلہ مضر کا مخصوص معبود تھا۔ اسی طرح لات طائف میں اور منات اہل مدینہ کے یہاں سب سے بڑا معبود مانا جاتا تھا۔ ان پر بڑے بڑے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے۔ مزید برآں سورج، چاند، ستارے، درخت، پتھر، دریا، جن، فرشتے اور بہت سے بھوت پریت بھی جن کی عبادت کی جاتی۔ ان میں کچھ پاک نفوس ایسے بھی تھے جو اس بت پرستی کو برا جانتے، لیکن بت پرستوں کے آگے ان کا کچھ نہ چلتا۔ یہود و نصارہ جو اہل کتاب تھے، انہوں نے بھی اس بت پرستی میں پورے طور سے ان کا ساتھ دیا۔ یہود حضرت عیسی علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے تو نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بلکہ خدا قرار دیتے۔ یہودیوں نے اپنا بت تراش کے خانہ کعبہ میں رکھا تو نصارہ نے بھی حضرت عیسیٰ و حضرت مریم علیہ السلام کی تصویر لگا کر آویزاں کر دیا۔ جزیرہ نماء عرب، جہاں اللہ نے سارے عالم کا رسول پیدا فرمایا، بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں ایک بے آب و گیاہ پہاڑی، ریگستانی اور صحرائی ملک ہے۔ اس کے مشرق میں خلیج عرب، جسے خلیج فارس بھی کہتے ہیں، اور مغرب میں بحر احمر، جو بحر قلزم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور جنوب میں بحر ہند، اور شمال میں فرات و دجلہ اور شام و عراق واقع ہے۔ اس کے طول و عرض کا اندازہ 10 لاکھ مربع میل سے 13 لاکھ مربع میل تک گیا ہے۔ محل وقوع کی اہمیت۔ عرب کا محل وقوع جیسا کہ بیان کیا گیا، اس کے مشرق میں سلطنت فارس اور جنوب میں سلطنت حبشہ اور شمال میں روم کی سلطنت قسطنطنیہ کا قبضہ۔ اس لحاظ سے مکہ معظمہ، جہاں آپ مبعوث کیے گئے، 3 بر اعظم و ایشیا، یورپ اور افریقہ کے وسط میں پڑتا تھا۔ پس مصلحت خداوندی کا تقاضا شاید یہی ہوا کہ جو سارے عالم کے ہدایات کے لیے مقرر ہو، وہ بڑی عالمی آبادیوں کے درمیان مبعوث کیا جائے تاکہ ہر طرف اس کا پیغام برابر پہنچ سکے۔ اہل عرب کی قسمیں۔ مورخین نے اہل عرب کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے: عرب باعدہ، جو اسلام کے آنے سے قبل ہلاک کر دیے گئے تھے، جیسے عاد و ثمود وغیرہ۔ عرب عاربہ، خالص عربی لوگ جسے اسماعیل علیہ السلام سے پہلے اس ملک کے قدیم باشندہ تھے، اور باعدہ کے بعد چونکہ یہ عرب بن یشع بن قحطان کے پشت سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہیں قحطان بھی کہا جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے عاد و ثمود، جسم و جدیث، امیم و جرہم، عمالقہ اور دوسرے قدیم باشندوں کو بھی انہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرب مستعربہ، غیر ملکی جو عرب میں آ کر آباد ہوئے اور عربوں میں آ کر عربی ہو گئے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں اور حجاز میں آ کر آباد ہوئے، اور بعد میں انہیں عرب عدنانی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ قحطان بھی نسل اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔
ان کا شجر نسب یوں ہے: قحطان بن تیمن بن قیصر بن اسماعیل علیہ السلام۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ عرب عاربہ بھی عدنانی ہے۔ بعضوں نے عرب باعدہ کے علاوہ سب کو بنو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں شمار کیا ہے، لیکن جمہور کہتے ہیں عرب قحطانی عرب یمن وغیرہ سے ہے، یہ نسل اسماعیل سے نہیں ہے۔ ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام۔ ابراہیم علیہ السلام ارض بابل کے شہر آور میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارض بابل کے شہر آور میں پیدا ہوئے اور آپ کی والدہ کا نام امیلہ اور والد کا نام تارخ اور لقب آزر تھا۔ یہ سام بن نوح علیہ السلام کے احفاد سے تھے۔ بابل ہی میں آپ نے بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنے والد آزر کو اور اپنی قوم کو طرح طرح سے سمجھایا، اور نہ مانے تو بتوں کو توڑنے کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے گئے۔ آگ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے گلزار کی طرح سرد اور راحت رسا بنا دیا۔ پھر نمرود سے آپ کا مناظرہ ہوا۔ نمرود کو شکست اور ذلت اٹھانی پڑی تو آپ کا دشمن بن گیا، اس لیے آپ اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے کر بغرض ہجرت ارض شام کی طرف کنعانیوں کے یہاں بمقام حران چلے گئے، اور آپ کے والد آزر بھی ساتھ تھے۔ آزر وہیں 225 برس کی عمر پا کر حالت کفر میں مر گئے۔ حران سے مصر۔ حران میں قحط سالی سے دانہ چارہ نایاب ہو گیا تو جانوروں کو چرانے اور غلہ وغیرہ کے حصول کی غرض سے مصر تشریف لے گئے۔ وہاں کا بادشاہ بڑا فاسق و فاجر تھا، کسی کا حسن و جمال سنتا تو پکڑ لیتا۔ حضرت سارہ کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال میں یکتا بنایا تھا۔ بادشاہ کو خبر ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا، یہ تمہارے کون ہیں؟ آپ اگر کہہ دیتے کہ یہ میری بیوی ہیں تو حضرت سارہ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو قتل کرا دیتا یا طلاق دینے پر مجبور کرتا، اس لیے آپ نے بتایا کہ یہ میری بہن ہے، اور حضرت سارہ کو سمجھایا کہ تم مومنہ ہونے کے سبب سے میری دینی بہن ہو، اس لیے بادشاہ پوچھے تو میری تکذیب مت کرنا۔ حضرت سارہ اس کافر بادشاہ کے فتنے سے بچنے کے لیے وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ اسی دوران اس نے درس درازی کی نیت کی تو اس کا گلا گھٹنے لگا اور ہاتھ شل ہو کر اسی جگہ رک گیا اور پاؤں سے گھسٹنے لگا۔ اس نے مجبور ہو کر حضرت سارہ سے التجا کی کہ آپ میری صحت کے لیے دعا کر دیجئے، میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ انہوں نے دعا کی کہ الہی، اگر یہ مر گیا تو لوگ مجھے قتل کا الزام دیں گے، لہٰذا اسے چھوڑ دے۔ اسی طرح 2 یا 3 مرتبہ ہوا۔ بالآخر وہ مرعوب اور خوف زدہ ہو کر اپنے کارندوں سے کہنے لگا، تم میرے پاس انسان نہیں بلکہ شیطان یعنی متمرد جن کو لے کر آئے ہو، اسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور آجر کو دے دو۔ اس زمانے کے لوگ جنوں کا معاملہ بہت اہم اور عظیم سمجھتے تھے اور خارق عادت کاموں کو انہی کی طرف منسوب کرتے تھے، اس لیے اس نے اپنی جان بچنے کے عوض حضرت ہاجرہ کو آجر کہہ کر خدمت کے لیے دی اور بڑی منت و سماجت سے رخصت کیا۔ حضرت ہاجرہ شاہ مصر کی بیٹی تھی۔ رہی یہ بات کہ حضرت ہاجرہ جن کو شاہ مصر نے آجر کہہ کر بطور ہدیہ دیا تھا کون تھی؟ صحیح بخاری میں ہے، فرجعت فقالت اشعرت ان اللہ عز وجل کبت الکافر واخدم ولیدہ، یعنی حضرت سارہ فرعون مصر کے پاس سے لوٹ کر آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ نے جانا نہیں،
اللہ نے کافر کو رسوا کر دیا اور ایک بیٹی اور ایک لڑکی اس نے خدمت کے لیے دی۔ دوسری روایت میں یوں ہے، رد اللہ کید الکافر فی نہر وخدم ہاجرہ، اللہ نے کافر کا مکر اس کے سینے میں لوٹا دیا اور اس نے ہاجرہ کو خدمت کے لیے دے دیا۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت ہاجرہ حرہ نہیں بلکہ لوڈی تھی، لیکن تحقیق کا مقام یہ ہے کہ آپ فرعون مصر کی لڑکی تھی۔ صرف ولیدہ یا خادمہ یا امہ کہہ دینے سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ آپ حرہ نہیں تھی۔ شاہ مصر نے حضرت سارہ کی عظمت شان کو مد نظر رکھ کر اپنی لڑکی خدمت کے لیے دے دی، اس لحاظ سے وہ خادمہ تھی، لیکن خدمت سے حقیقتاً لوٹی نہیں ہو گئی۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں، وَيُقَالُ أَنَّ أَبَاهَا كَانَ مِن مُلُوكِ الْقِبْطِ وَإِنَّهَا مِنْ حَفَنَ، کہا جاتا ہے کہ ان کا باپ مملوک قبط سے تھا اور وہ مصر کے قریہ حفن کے رہنے والی تھی۔ اس مقام پر مؤلف غلام رحمۃ للحاکمین نے بڑی تحقیق و تفصیل سے ثابت کیا کہ وہ شاہ مصر کی لڑکی تھی۔ یہود کے ایک بڑے نامور مفسر ابی سلوم اسحاق کی تفسیری عبارت اور اقراری شہادت پیش کی ہے۔ اس کے عبرانی الفاظ یہ ہیں، یعنی وہ فرعون مصر کی بیٹی تھی۔ جب اس نے کرامت دیکھا جو بوجہ سارہ ہوئی تھی تو کہا، میری بیٹی کا اس کے گھر میں خادمہ ہو کر رہنا دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے۔